الحمد مصدر العلوم. یہاں سے ابتداً تو وہی سوالات ہیں جو عام طور پر ہم بسم اللہ کی ابتدا کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں احادیث مبارکہ کہ بسم اللہ کو مقدم کیوں کیا گیا، اور پھر اگر دونوں کے بارے میں احادیث ہیں تسمیہ و تحمید کے بارے میں تو تسمیہ کی جو احادیث ہیں ان کو ترجیح کیوں دی گئی. اس سلسلے میں تقدیم جو ہے اضافی کا حقیقی کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ اضافی کے اعتبار سے الحمد مقدم ہے اور حقیقی کے اعتبار سے بسم اللہ مقدم ہے. یہاں پہ الحمد للہ لولیہ یعنی الحمد مصدر المعلوم. یہاں پہ بنیادی بات یہ کر رہے ہیں کہ قولہ الحمد، کہ قولہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے. اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پر جب محشی قولہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اشارہ شارح کی طرف ہوتا ہے، یعنی جو اس کتاب کے شارح ہیں انہوں نے اس کے شروع میں قولہ لگایا اور ضمیر کا مرجع جو ہے شارح کو بنایا. اور دوسری وجہ کہ کہتے ہیں ضمیر جو ہے اگرچہ اس کا مرجع ماقبل میں مذکور نہیں لیکن ضمناً مذکور مان کر محشی نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور یہاں پہ الحمد ترکیب کے اندر کیا واقع ہوگا؟ کہتے ہیں قولہ الحمد، قولہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور الحمد بدل، اور یہ مبدل منہ بدل سے مل کر یہ مبتدا اور آگے مصدر المعلوم یہ اس کی خبر. قول کا لغوی معنی گفتن اور اصطلاحی معنی مقول، یعنی یہ مقول کے معنی میں آتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے اس کا اگر لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے، یعنی قول کے لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے تو اس کو ترکیب اس کی درست نہیں ہے. یعنی الحمد اس کو مبدل منہ بنا کر الحمد بدل بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا قول الحمد یہ مقول ہے قول نہیں، جیسا کہ ظاہر بھی ہے. اور دوسری صورت میں یعنی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بدل بنا تو سکتے ہیں مبدل منہ بدل، لیکن اس کے اندر دو خرابیاں لازم آتی ہیں. پھر اعتراض یہ ہوتا ہے ان دو خرابیوں کی صورت میں، دو خرابیاں یعنی دو اعتراضات، کہ آپ الحمد لولیہ مکمل کو بدل بنائیں گے یا اکیلا الحمد کو بدل بنائیں گے. کہتے ہیں اگر فقط الحمد بنائیں، اس کے قول لولیہ کو نہ بنائیں، تو چونکہ یہ جز ہے اور لفظ حمد جز ہے تو اس کو اکیلے بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ مقول جو ہے وہ جملہ ہی ہوتا ہے لیکن یہاں حمد جو ہے اس کا جز ہے. اور دوسری صورت میں دوسری خرابی، دوسرا اعتراض کیا لازم آتا ہے؟ اگر آپ الحمد لولیہ مکمل کو بدل بنائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ پھر مطلب یہ بن جائے گا کہ پھر انہیں الحمد لولیہ ان کی تفصیل اکٹھی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں الگ الگ ہے. الحمد کے بارے میں وضاحت الگ ہے ابھی کر رہے ہیں، اور لولیہ کا ذکر آگے آ رہا ہے تو یہ پھر الگ الگ ہو جائے گا. تو جواب کے اندر یہ کہتے ہیں مولانا یہاں ہم نے مراد جو ہے دونوں معنوں کا اعتبار کرتے ہوئے لیا ہے
یعنی گفتہ شدہ معنی لیا ہے. یعنی یہاں اس اعتبار یعنی دوسری صورت جو کہ جملے والی ہے، جملہ تو بنتا ہے لیکن الگ الگ انہوں نے یہ کہا تھا، خرابی جو لازم آ رہی ہے کہ الگ الگ ہے، تو کہتے ہیں ہم یہی دوسری صورت اختیار کریں گے یعنی جملے والی صورت میں. اور باقی رہا یہ تو اس وقت ہم اس سے مراد جو ہے گفتہ شدن، قول سے مراد جو ہے گفتہ شدن مراد لیں گے، اس اعتبار سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. کہتے ہیں مولانا سوال یہ ہوتا ہے الحمد کے اندر آپ یہاں پہ عام طور پر حمد کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے، الف لام کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے، حالانکہ الف لام پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے، تو پہلے الف لام کا ذکر ہونا چاہیے، بعد میں حمد کا ذکر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کہتے ہیں مولانا حمد جو ہے یہ معروض ہے اور لام اس کو عارض ہے، اور آپ جانتے ہیں معروض کا مرتبہ پہلے ہوتا ہے، عارض کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے حمد کی وضاحت پہلے ذکر کی گئی. اللہ اکبر. یہاں پہ عارض و معروض کی بات ہوئی، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا مصدر المعلوم، یعنی حمد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ مصدر معلوم ہے. اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں مصدر کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ غالباً انہوں نے حوالہ دیا ہے شرح تہذیب کے حواشی کا، اس کے اندر جو ہے شاید پڑھ چکے ہوں گے آپ، نحو کے اندر بھی ذکر آتا ہے قافیہ وغیرہ میں. مصدر کے کئی معنی آتے ہیں، مصدر معلوم، مصدر مجہول، حاصل بالمصدر معلوم، حاصل بالمصدر مجہول، اور 5ویں نمبر پہ مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول، یعنی 6 نمبر پہ مصدر مبنی للمفعول. اور ایک معنی مصدر من حیث المصدر بھی آتا ہے، یعنی قدر مشترک. تو یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا جس وقت فاعل فعل کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی احداث کرتا ہے اس کا فاعل جو ہے فعل کا احداث کرتا ہے، فعل کو پیدا کرتا ہے، تو وہاں ایجاد والا معنی ایجاد والے معنی کے ساتھ متصف ہوتا ہے. فعل جو ہے ایجاد والے معنی کے ساتھ، اور منفعل کے لیے صفت قبول وہاں پائی جاتی ہے. اور ان میں سے ہر ایک چیز کی 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 احتمالات ہیں. پہلا احتمال یعنی صفت ایجاد کے اعتبار سے، اس کی صفت ایجاد جس وقت ہو، اس صورت میں جو 3 احتمالات ہیں، یا تو وہاں فعل کی فاعل کی طرف اضافت بالفعل ہوگی، یا بالفعل نہیں ہوگی، یا یعنی اگر یا تو بالفعل اضافت ہوگی فاعل کی طرف، یا بالفعل تو نہیں ہوگی لیکن بالقوہ ہوگی، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، یا پھر دونوں نہیں ہوگی، یہ 3 احتمالات ہیں. تو پہلے احتمال کے مطابق یعنی اگر فاعل کی طرف اضافت بالفعل ہو، اس کو کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل. نہیں جی، ہاں ٹھیک ہے، مصدر مبنی للفاعل. جیسے ستودن زید، اس کی مثال. اور جس وقت اور اگر اس کی اضافت بالفعل فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ بالقوہ ہو، یعنی اس کی صلاحیت ہو، تو اس کا نام ہے مصدر مبنی نہیں ہے، مصدر معلوم. ٹھیک ہے، ہاں بالقوہ ہو، بالفعل نہ ہو. بالفعل ہونے کی صورت میں تو مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے، اور بالقوہ ہونے کی صورت میں مصدر معلوم. یا پھر دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی بالفعل بھی اضافت نہ ہو، بالقوہ بھی اضافت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حاصل بالمصدر معلوم. اب مصدر معلوم کی مثال آپ دیکھ لیں ستودن، اور مصدر حاصل بالمصدر معلوم کی مثال آپ لے لیں ستائش. سپاس بھی ذکر کیا گیا، ستائش. کہتے ہیں اسی طرح
دوسرا احتمال یعنی منفعل والا، کہ جس وقت منفعل کے لیے صفت قبول پائی جائے، یہاں تو تھا نا صفت ایجاد کے ساتھ متصف ہونا، اور جس وقت وہ صفت قبول کے ساتھ متصف ہو تو پھر بھی 3 احتمالات پائے جاتے ہیں۔ وہی 3 احتمالات، یعنی اس صورت میں مفعول کی طرف اضافت بالفعل ہوگی تو اس کا نام مصدر مبنی للمفعول ہے، اور اگر یا پھر بالفعل نہیں ہوگی بلکہ بالقوہ ہوگی یعنی اس کی صلاحیت ہوگی تو اس کو مصدر مجہول کہتی ہے، یا پھر صلاحیت بھی نہیں ہوگی یعنی نہ تو بالفعل اضافت ہو نہ بالقوہ ہو تو اس صورت میں حاصل بالمصدر مجہول، یعنی پہلی صورت معلوم کی بیان ہوئی، دوسری صورت مجہول کی، پہلے وہاں پہ فاعل کی طرف اضافت تھی، یہاں مفعول کی طرف اضافت تھی۔ ان 3 قسموں کے اندر یعنی چوتھی، پانچویں، چھٹی قسم کے اندر آپ لے لیں، چوتھی قسم کی مثال جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے ستودہ شدن امر، ستودہ شدن امر، اور پانچویں ستودہ شدن، اور چھٹی کی مثال ستودہ شدگی، یعنی جو حاصل بالمصدر مجہول کی بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ 6 صورتیں بیان کی، اور ایک آپ کو بتایا تھا قدر مشترک یعنی مصدر من حیث المصدر، تو یہ بھی ایک قسم ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اصل کہ مولانا ان میں سے یہ معنی کہتے ہیں ہر ایک ان معنی میں سے ہر ایک اس مقام پہ اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن یہاں کون سا مراد ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں جو مصدر معلوم کو مقدم کیا گیا اس کے مقدم کرنے کی وجہ، ویسے تو مراد لیے جا سکتے ہیں، سارے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبارت لکھی ہوئی ہے مصدر معلوم، الحمد مصدر المعلوم، یہاں تو مصدر معلوم ہے، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصدر معلوم کو مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں 4 احتمالات ذکر کیے گئے ہیں مولانا، 4 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے، باقی قسموں کی بنسبت زیادہ ظاہر ہے، اسی لیے مقدم کیا۔ ظاہر اس اعتبار سے کہتے ہیں مولانا الحمد، آپ جانتے ہیں اصل میں حمد تو حمدن، تو اب یہاں اصل عبارت حمد تو حمدن، اور بعد میں فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ اسم لے آئے، جملہ اسمیہ لے آئے، تو حذف سے پہلے بھی فعل کا اسناد فاعل کی طرف تھا، حذف کے بعد بھی فعل کا اسناد فاعل کی طرف، اسی وجہ سے یہ سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے، یعنی کثرت سے یہ استعمال ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا یعنی مقدم کیا گیا۔ اور تیسری وجہ کہ مولانا یہ اشمل ہے، یعنی زیادہ شامل، اس اعتبار سے کہ اس سے یہ مصدر معلوم جو ہے لازم سے بھی آتا ہے، متعدی سے بھی آتا ہے، بنسبت باقیوں کے، بنسبت مصدر مجہول کے، کہ وہ لازم سے نہیں آتا، صرف متعدی سے آتا ہے، لیکن یہ لازم سے بھی آتا ہے، متعدی سے بھی آتا ہے۔ اور چوتھا احتمال، چوتھی صورت اس کی تقدیم کی، کہتے ہیں مولانا یہ مصدر معلوم جو ہے آگے آنے والے قول والصلاۃ علی نبیہ کے موافق، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ چوتھا احتمال تقدیم کی چوتھی وجہ کہ یہ اوفق ہے، مطلب کہ والصلاۃ علی نبیہ کے موافق ہے، کیونکہ وہ بھی مصدر معلوم ہے اور یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو یہ مصدر معلوم کے بارے میں وضاحت کی۔